کیونکہ جن برائیوں کا تصور ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا تھا، آج وہ چیزیں ان کے سامنے نظر آ رہی ہیں. اور ایک باپ ہونے کے ناطے، معاشرے میں ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ جب حالات آج ایسے بد سے بدتر ہیں تو ہماری اولاد کے جوانی کے وقت زمانہ کس قدر پرفتن ہوگا، کیسے برائیاں ہوں گی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ دیکھ جائیں کہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اچھے کام کیے تھے، وہ جس طریقے سے پرہیزگار اور نیکوکار تھے، آج ہم میں وہ عادتیں نظر نہیں آتی. اور ان کے باپ دادا جتنے معزز تھے، وہ ہمارے باپ داداؤں میں بات نظر نہیں آتی. گزشتہ صدیوں کے اندر حالات اتنے پرامن تھے، اس قدر لوگ عبادت کی طرف، اللہ رسول کی رضا کے کام کی طرف لوگوں کا ذہن ہوتا اور لوگ اسی طرف متوجہ رہتے، اور لوگ مرنے سے قبل اپنی قبر کی تیاری کے طور پر خود تو عبادت کرتے ہی کرتے، ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں قلم بند کر کے نوٹ کر کے رکھ کے دنیا سے چلے جاتے، وصیت کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہم نے اپنے نام کی ایصال ثواب کے لیے پڑھ رکھا ہے، آپ اس کی وہ اللہ کے حضور اس کو آپ پیش کر دیں اور ہمارے نام پر ایصال ثواب کر دیں. اتنے لوگ چوکنے ہوشیار رہتے اپنی قبر کے حالات کو لے کر. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم سے بہتر زمانہ جو گزرا زمانہ وہ تھا، اس سے بہتر وہ تھا. آپ یوں ہی پیچھے چلے جائیں تو ایک دور ایسا نظر آتا ہے جس دور کے اندر لوگوں کو شوق اللہ کی عبادت کا اتنا تھا کہ جس طریقے سے ہمارا نوجوان جمعہ کی تیاری کرتا ہے، ایسے لوگ تہجد کی تیاری کرتے ہیں. اور تہجد رات سال میں ایک مرتبہ آنے والی شب تو ہے نہیں، تہجد ہر رات آتی ہے، اور وہ نوجوان ہر رات اللہ کی حضور تہجد میں اٹھ کر بیدار ہوتے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی پر غسل فرض ہوتا تو رات ہی کے اندر بندہ غسل کر کے تہجد کی پابندی کرتا. ایک وقت ایسا آیا کہ نوجوان بیدار ہوا اور اپنے پڑوسی نوجوان کو بیدار کرنے کے لیے آگے بڑھا. اس نے اس کو بھی بیدار کیا. جب وہ باہر نکلا اس کا شکریہ ادا کرتا، کہتا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھی کہ آپ نے مجھے تہجد کے وقت بیدار کیا، مجھے جگایا. اتنا کہہ کہ لوگ گفتگو کرنے لگے تو دیکھا آسمان پر انہیں سفیدی نظر آنے لگی، صبح صادق کا اجالا نظر آنے لگا. جب ان کو صبح صادق کا اجالا نظر آنے لگا، وہ دونوں لوگ چیخ مار کے رونے لگے. جب ان کا رونے کا وہ آواز بلند ہونے لگی تو ارد گرد کے لوگ بھی بیدار ہو گئے. انہوں نے بھی دیکھا، ہائے افسوس کہ صبح صادق ہو گئی ہے اور ہماری نماز تہجد چھوٹ گئی ہے. اس خوف سے رونے لگے. جب رونا اس طریقے سے ہوا، اللہ اکبر کہ ایک بزرگ حضرت جو اس زمانے میں ان کے علاقے میں رہتے، وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے اور آنے کے بعد نوجوانوں سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ کیا اس علاقے کے اندر کسی جوان کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے جو اس طریقے سے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اتنا سننا تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارا کوئی جوان انتقال نہیں ہوا، البتہ ہماری نماز تہجد آج قضا ہو چکی ہے، اس غم میں ہم رو رہے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی تہجد قضا ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو ہمیں سفیدی نظر آ رہی ہے کہ اللہ اکبر صبح صادق ہو چکی ہے اور ہماری نماز تہجد قضا ہے، اور اللہ اکبر آج ہمارا اللہ ہم سے ناراض نظر آتا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا
تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ اسے روزی کا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ اکبر، اللہ اسے روزی برابر دیتا ہے، رزق برابر دیتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اسے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔